مسلح افواج ملکی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار، قومی سلامتی خطرات کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کا واضح اعلان، مستقبل کے میدان جنگ سے ہم آہنگی کے لیے جدت اور انوویشن پر زور۔ فیلڈ مارشل کا لاہور گیریزن کا دورہ، کو کمانڈر لاہور نے استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز کا فارمیشن کی تربیت اور جنگی صلاحیتوں کا جائزہ، جدید ٹیکنالوجی پر مبنی خصوصی فیلڈ ٹریننگ مشق کا مشاہدہ۔ فیلڈ مارشل نے CMH لاہور میں ہائی کیئر سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ جدید سہولیات کے سینٹر کے قیام پر انتظامیہ اور طبی عملے کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ فوجی جوانوں کے لیے سپورٹس اور تفریحی سہولیات کا معائنہ کیا، جسمانی فٹنس اور مورال کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ جدید اور مکمل طبی سہولت پر میڈیکل سٹاف کی کاوشوں کی تعریف۔ فیلڈ مارشل نے جوانوں کو فراہم کھیلوں اور تفریحی سہولتوں کو سراہا۔ وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے، وفاقی وزراء بھی ہمراہ۔ شہباز شریف صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ بلوچستان کی سیکیورٹی اور مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں سے ملاقاتیں شیڈیول۔ وزیر اعظم نون لیگ کے وفد اور قبائلی عمائدین سے بھی ملیں گے۔ دانش اسکول کا افتتاح بھی کیا جائے گا۔ حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کے معاملے پر بڑی پیش رفت۔ PTI وفد کا آج اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کا فیصلہ۔ محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ صارفین کے لیے خوشخبری، نیپرا نے فی یونٹ بجلی 93 پیسے سستی کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری، بجلی نومبر کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں سستی کی گئی۔ ملک بھر کے صارفین کو ریلیف جنوری کے بلوں میں ملے گا۔ ریلیف کا اطلاق لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا بیجنگ پولیس کالج کا دورہ، ہائی ٹیک ٹریننگ کے مختلف سیکشنز کا مشاہدہ۔ محسن نقوی نے بیجنگ پولیس کی جانب سے ملزمان کو پکڑنے کا مظاہرہ دیکھا۔ پیشہ ورانہ مہارت، تربیت کے شاندار معیار کو سراہا۔ کہا وہیکل اسکواڈ کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں اور بہترین تربیت بہت متاثر کن ہے۔ پاکستانی پولیس افسران کو بھی جدید تقاضوں کے مطابق تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت دی جائے گی۔ نیشنل پولیس اکیڈمی اور بیجنگ پولیس کالج کے درمیان تعاون کے لیے معاہدہ کریں گے۔ نیشنل پولیس اکیڈمی کے تمام ASPs کی 1 ماہ کی ٹریننگ کے لیے بیجنگ پولیس کالج آئیں گے۔ وزیر داخلہ نے ڈرائیونگ ٹیسٹ کی جدید سیمولیٹر مشین چلائی۔ محسن نقوی کو سیمولیٹرز اور دیگر ذرائع سے ہائی ٹیک ٹریننگ کے بارے میں بریف کیا۔ پنجاب کے شعبہ صحت میں انقلابی اقدام، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا صوبے میں اسٹروک سینٹرز کا جال بچھانے کا فیصلہ۔ تمام ضلعی اسپتالوں میں فالج کے علاج کے لیے اسٹروک سینٹرز بنیں گے۔ ہر ڈسٹرکٹ میں ماہر نیورولوجسٹ اور پیڈز نیورولوجسٹ تعینات ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے TPA انجیکشن خریدنے کی منظوری دے دی۔ مریم نواز نے کہا فالج کا اٹیک ہونے پر 4 گھنٹے میں اسپتال پہنچنے پر عمر بھر کی معذوری سے بچایا جا سکتا ہے۔ پنجاب کے ہر اسپتال میں CT اسکین مشین ہوگی۔ چاہتی ہوں کسی مریض کو ایمرجنسی کی صورت میں دور دراز شہر نہ جانا پڑے۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں امیگریشن حکام کا چھاپا، فائرنگ کر کے خاتون کو ہلاک کر دیا۔ امیگریشن آفیسر نے دعویٰ کیا منیاپولس میں خاتون نے گاڑی سے اہلکاروں کو کچلنے کی کوشش کی۔ صدر ٹرمپ کے امیگریشن حکام کا دفاع، کہا IC آفیسر نے خود کو بچانے کے لیے فائرنگ کی۔ ہلاک ہونے والی خاتون بدنظمی پھیلا رہی تھی۔ گورنر منیسوٹا کا واقعے پر افسوس کا اظہار، کہا ٹرمپ کی پالیسیاں عوامی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ میئر منیاپولس نے ٹرمپ انتظامیہ کا موقف مسترد کر دیا، کہا واقعہ امیگریشن حکام کی لاپرواہی ہے، حکومت بے بنیاد کہانی سنا رہی ہے۔ واقعے کے بعد منیاپولس میں حالات کشیدہ، شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ بحر اوقیانوس میں 2 بڑی طاقتیں آمنے سامنے۔ امریکی بحری اور کوسٹ گارڈز نے وینزویلا کی ناکہ بندی سے بچ نکلنے والے روسی بحری جہاز پر قبضہ کر لیا۔ US یورپی کمانڈ کا کہنا ہے امریکی کوسٹ گارڈز اور فوج نے مشترکہ کارروائی کے ذریعے آپریشن مکمل کیا۔ کارروائی کے وقت روسی جہاز بھی قریب تھے۔ روسی آبدوز بھی اطراف میں موجود تھی۔ برطانوی وزیر دفاع کا کہنا ہے آپریشن میں برطانیہ نے مدد کی، امریکہ کو معاونت بین الاقوامی قانون کے تحت فراہم کی گئی۔ روس کا شدید رد عمل، آئل ٹینکر پر قبضہ بحری قزاقی قرار دے دیا۔ امریکہ سے روسی عملے کی فوری واپسی کا مطالبہ، روسی وزارت خارجہ نے کہا روسی ٹینکر بین الاقوامی پانیوں میں تھا، روسی عملے کے ساتھ انسانی سلوک اپنایا جائے، امریکہ روسی شہریوں کی جلد واپسی میں رکاوٹ نہ بنے۔
وینزویلا تیل سے صرف امریکی مصنوعات خریدے گا، امریکی صدر کا اعلان۔ زرعی مصنوعات، ادویات، طبی آلات اور توانائی کا ساز و سامان شامل۔ ٹرمپ کا کہنا ہے وینزویلا کا تیل صرف امریکی مفاد میں فروخت ہوگا، معاہدے سے امریکی صنعت، ملازمتیں اور توانائی سیکٹر کو فائدہ ہوگا۔ وینزویلا کے تیل سے حاصل ہونے والی رقم گرڈ اور توانائی سیکٹر کی بہتری پر خرچ ہوگی۔ وینزویلا کا بزنس پارٹنر بننے کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ 2027 کے لیے امریکی فوجی بجٹ $1.5 ٹریلین ہونا چاہیے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بولے وینزویلا کا تیل صرف امریکی مفاد میں فروخت ہوگا۔ وینزویلا امریکی مفاد کو پورا نہیں کر سکتا تو اسے تیل بیچنے کی اجازت نہیں۔ لاہور کی نجی یونیورسٹی میں خودکشی کی کوشش کرنے والی طالبہ کو ہوش آ گیا۔ جنرل اسپتال کے ICU میں زیر علاج 21 سالہ فاطمہ کو وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا گیا۔ طالبہ نے اپنے اہل خانہ سے بات چیت کی۔ فاطمہ کی ریڑھ کی ہڈی کی ممکنہ سرجری سے متعلق آج دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ چیئرمین میڈیکل بورڈ پروفیسر جودت سلیم کی پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج پروفیسر فاروق افضل کو طالبہ کے علاج اور حالت پر تفصیلی بریفنگ۔ فاطمہ کے علاج کے لیے قائم اسپیشل میڈیکل بورڈ کی تشکیل نو، اراکین کی تعداد 4 سے بڑھا کر 7 کر دی گئی۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے زیر اہتمام قومی ڈائیلاگ کانفرنس صدر زرداری، وزیر اعظم اور نواز شریف کی مشاورت سے حکومتی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز۔ اعلامیہ فواد چودھری نے پڑھ کر سنایا، کہا اپوزیشن کمیٹی بنائی جائے جو سیاسی قیدیوں کے ساتھ مل کر ڈائیلاگ کے دائرہ کار کو بڑھائے، سیاسی افراد کو مقدمات ختم کر کے رہا کیا جائے۔ اس کے بعد حکومت میں مذاکرات کا اعتماد بڑھے گا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا تقرر کیا جائے۔ اجلاس میں شاہد حقان عباسی، لیاقت بلوچ، شیر افضل مروت، بیرسٹر سیف، عمران اسماعیل، شہزاد وسیم کی شرکت۔ شاہد حقان عباسی نے کہا کہ انتشار ہوگا تو ملک ترقی نہیں کرے گا، ملک کو چلانے کے لیے راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ وہ پی ٹی آئی نے آج تک سوائے گالیاں دینا اور تنقید کرنے کے علاوہ کیا کیا ہے؟ ان کی لیڈرشپ نے ان کو سکھایا کیا ہے؟ یہی سکھایا کہ جی گالیاں دو لوگوں کو، سوشل میڈیا پہ گالیاں دو، جو آپ کو سے اختلاف کرے اس کو جو ہے پوری فیملی کو اس کو رگڑ دو۔ تو یہ ان کی سیاست رہی ہے، اس پہ میں کوئی دو رائے نہیں کر رہا۔ اس پہ ہمارے اختلافات ہیں، سنگین اختلافات ہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ یہاں پہ اپنی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے آ رہے ہیں 100 بسم اللہ۔ بانی پی ٹی آئی کی سیاست اور سوچ سے اختلاف ہے، شرجیل انعام ایمن کی میڈیا ٹاک، کہا بانی پی ٹی آئی کھول کر طالبان دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے اپنے لوگوں کو گالیاں دینے کے علاوہ کچھ نہیں سکھایا، یہ ملک کے اداروں کے خلاف گناونا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو سندھ میں پروٹوکول دیں گے، ہمارے صوبے کے عوام مہمان نواز ہیں۔ سہیل آفریدی کو قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہے۔ ایشیز سیریز آسٹریلیا کے نام 5ویں اور آخری ٹیسٹ میں انگلینڈ کو 5 وکٹوں سے شکست، 160 رنز کا ہدف کینگروز نے 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ مارنس لبوشن 37، جیک ویدرال 34 اور ٹریوس ہیڈ 29 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ انگلینڈ کی ٹیم دوسری اننگز میں 342 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ جیکب بیتھل 154 رنز بنا کر نمایاں رہے، جبکہ میچل سٹارک اور ویبسٹر نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ انگلش ٹیم نے پہلے اننگز میں 384 رنز بنائے، جواب میں آسٹریلیا نے 567 رنز سکور کیے۔ آسٹریلوی ٹیم نے 5 میچز کی سیریز 4-1 سے جیت لی۔ دورہ سری لنکا میں شاہینوں کا فاتحانہ آغاز، T20 سیریز کے پہلے میچ میں سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست۔ پاکستان نے 129 رنز کا ہدف 4 وکٹوں پر 17ویں اوور میں حاصل کیا۔ آل راؤنڈر کارکردگی پر شاداب خان میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ پاکستان کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری۔ سیریز کا دوسرا میچ کل کھیلا جائے گا۔